ہمارا دور عروج حضور ہی کی ذات اقدس کے ساتھ شروع ہو گیا، حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور کے صحابہ نے تن من دھن نثار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھا۔ آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹوا دی، خون کی ندیاں بہا دی، اسی وقت عروج ہو گیا۔ تو پھر عربوں کی زیر قیادت عروج کا دور آیا، لیکن اب یہاں پر اس کے صرف 40 سال کو ہم کہیں گے حضور کا دور مبارک، جو کہ ہجرت کے بعد سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو 11 سال وہ اور 30 برس جو خلافت راشدہ کے، وہ تو ہے خالص کامل اسلام۔ اس کے بعد عرب امپیریلزم اور ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بنو امیہ کا دور جو ہے وہ بہترین دور تھا بعد کے تمام ادوار سے۔ خالص عرب مزاج، ابھی کوئی عجمی خیالات، نظریات، عقائد نہیں آئے تھے، کوئی تقسیم نہیں تھی۔ یہ 100 برس بن جاتے ہیں، بلکہ 100 سے زائد، 90 برس ہے بنو امیہ کا دور، اور 40 برس یہ تو 130 برس بن جائیں گے۔ 3 ہی ہماری بھی خلافتیں ہیں کہ جو بالکل متفق علیہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت علی کی خلافت مختلف فی ہو گئی، مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک حضرت امیر معاویہ کے تحت رہی، ایک حصہ رہا، اور ایک حضرت علی کے تحت، اگرچہ فوراً ہی وہ جمع ہو گئے ہیں، پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر 90 برس تک جو ہے کم سے کم یہ ہے کہ وہ کوئی ڈویژن عالم اسلام میں سیاسی طور پر بھی نہیں تھا، ایک ہی مملکت عظیم ترین، سندھ سے لے کر اور اسپین تک ایک مملکت۔ تو یہ ہمارا دور عروج اول ہے، عربوں کی زیر قیادت۔ البتہ اس میں عرب امپیریلزم کے حوالے سے مسلمانوں کے عروج میں بنو عباس کا دور بھی شامل کیجئے، اس کا کم سے کم نصف اول جو ہے تقریباً 200 برس ان کے، وہ بھی بڑے عروج کے ہیں، سطوت، شوکت، قوت، سلطنت، علوم، فنون، تہذیب، تمدن۔ اس کے بعد سے زوال شروع ہوا۔ پہلے شمال سے کروسیڈرز آئے، صلیبی، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز، لاکھوں کی تعداد میں آئے۔ پورا یورپ جو تھا وہ اس وقت ایک مذہبی فرنزی کے اندر تھا، جیسے کہ جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار۔ تو ایک حصہ جو ہے عالم اسلام کا، میڈیٹرینین کے ساتھ کا ساحلی علاقہ، یہ تاخت و تاراج ہوا، اور اس کے ساتھ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا 1099 عیسوی میں۔ 1187 میں اسے واپس بھی لیا تو عربوں نے نہیں لیا، کردوں نے لیا۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، وہی عیاشی۔ یہاں سے آئے تاتاری، یہ تاتاری ہورڈز، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ یہاں لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں کی بات ہے۔ اور اس کا آخری کلائمیکس ہے 1258 میں سقوط بغداد۔ بنو عباس کا دور ختم، خلیفہ بنو عباس جو ہیں مستعصم باللہ، ان کو گلی میں سڑک پر لا کر اور ایک کھال میں جانور کی لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کو سموں سے کچلا ہے۔ آسمارا حق بود گر خون بے بارت برزمی، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی۔ یہ زوال کی انتہا ہوئی، عرب جو ہے معزول کر دیے گئے۔ تو دوسرا دور جو شروع ہوا ہے عروج کا، وہ ترکوں کی زیر قیادت۔ انہی تاتاریوں کو اور انہی کے جو قبائل تھے مختلف، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، وہ اسلام لے آئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر وہ عظیم مملکتیں قائم ہوئیں۔ یہ در حقیقت سب یہ ٹرکس ہیں، ترکان تیموری، جنہیں مغل کہا جاتا ہے، ترک ہیں۔ یہ ایک اسٹاک ہے، ترکان تیموری، ترکان صفوی جن کی ایران میں حکومت قائم ہوئی، پھر ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، وہ بہت پہلے سے وہ برسر اقتدار تھے، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایشیاء کوچک، ایشیا مائنر سے جو آغاز کیا ہے، تو عظیم سلطنت عثمانیہ، پورا شمالی افریقہ، پورا عالم عرب اور پورا مشرقی یورپ ان کے زیر نگین تھا۔ یہ کئی سو برس ہیں ہمارے، پھر سطوت، شوکت، پھر عظمت، پھر دنیاوی اقتدار، غلبہ۔ اگرچہ عالم اسلام ایک وحدت نہیں بن سکا پھر، لیکن یہ وحدت بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حد تک برقرار تھی۔ حکومتیں جدا جدا تھیں، یہاں مغلوں کی حکومت، یہاں صفویوں کی حکومت، یہاں فلاں کی حکومت، لیکن پوری ملت اسلامیہ، امت مسلمہ ایک تھی۔ کہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں تھی۔ مشرق سے مغرب تک مسلمان چلا جائے، مغرب سے مشرق تک آ جائے۔ اس کے بعد پھر جو ہم پر دوسرا دور آیا ہے وہ ویسٹرن امپیریلزم کا۔ وہاں بھی یورپینز تھے، رومنز۔ ہم پر تو ایک قوم نہیں، کئی قومیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ پھر رینائسنس کے بعد یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا، پہلے اس نے ہسپانیہ کو صاف کیا، اس کے بعد واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ،
اور پورے مشرقی علاقے میں جو عالم اسلام کا تھا تباہی مچا دی۔ ملایا، سماٹرا، یہ وہ بورنیو، انڈونیشیا اور ملائیشیا جسے کہتے ہیں وہ گئے، ہندوستان گیا، فرانسیسی آ گئے، ملندیزی آ گئے، انگریز آ گئے، ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں یہ پروسیس اپنی تکمیل کو پہنچا، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم، عظیم سلطنت کے حصے بکھرے۔ یہ اطالویوں کے پاس لیبیا رہے گا، فرانس کے پاس الجزائر رہے گا، اور فرانسی کے پاس شام بھی رہے گا، مصر اور عراق انگریزوں کے پاس رہیں گے۔ یہ سب حصے بکھرے کر کے یہ گویا کہ سیاسی اعتبار سے زوال کی انتہا اس صدی کے شروع میں ہو گئی، اور اس کا ایک سمبل جو میں نے 1924 مقرر کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں خلافت کا جو ایک نومنل ادارہ ابھی تک چلا آ رہا تھا اس کو خود مسلمانوں نے، ترکوں نے ختم کر دیا۔ 1924 کے بعد سے آج تک دنیا میں مسلمانوں کی کوئی ملی وحدت کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے، کوئی سمبل نہیں۔ یہ گویا کہ ہم بالکل اب ایک مرکز کے بغیر ہیں، بس ایک مذہبی مرکز تو ہے، خانہ کعبہ ہے، آپ جاتے ہیں حج کر لیتے ہیں، لیکن کوئی سیاسی وحدت کا کوئی مرکز اب موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بھگ جبکہ امت کے ایک حساس اور درد مند فرد کے دل کی گہرائیوں سے یہ درد انگیز صدا بلند ہوئی کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی، یعنی اس وقت جبکہ اس پستی کا مشاہدہ کیا مولانا حالی نے، تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تن مردہ میں حیات تازہ کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور اگر ذرا بنظر غائب مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کا درمیانی نصف تو ایک نہایت ہی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے، یعنی ایک طرف تنزل اور انحطاط کا عمل بھی جاری رہا، اور نکبت و ادبار کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، جس کا نقطہ عروج کلائمیکس سن 67 اور 71 کی ذلت و رسوائی ہے۔ اور دوسری طرف ایک گمبھیر اور ہمہ جہتی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا، جس کا نقطہ آغاز بھی سن 20-25 کا زمانہ ہے۔ گویا مسلسل 50 برس تک یہ دونوں فنومینا، یہ دونوں عمل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کسی شان کے ساتھ پہلو بپہلو جاری رہے۔ سورہ رحمان کی آیات 19 و 20، چلائے دو دریا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، لیکن دونوں کے مابین ایک پردہ حائل ہے کہ باہم ایک دوسرے پر غالب نہ آ سکے۔ یعنی ایک طرف ڈاؤن فال بھی ابھی جاری ہے، دوسری طرف احیاء، رینائسنس، ایک اپورڈ موومنٹ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے جو بات کہی تھی یہ 15 سال پہلے کے مضمون میں، تو میں نے اپنی ایک بڑی آپٹیمزم کا اظہار کیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو 1967 کوڑا برسا ہے اللہ کے عذاب کا عرب اسرائیل جنگ میں، اور 1971 کا جو فال آف ڈھاکہ کا جو بھی عظیم حادثہ ہوا ہے، 1 لاکھ کے قریب ہمارے کڑی الجوان جو ہیں وہ ہندو کے قیدی بنے، جن پر ہم نے حکومت کی تھی 1000 برس، اور کہنے کا موقع ملا ہے اندرا گاندھی کو کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat۔ تو یہ دونوں میں نے یہ لکھا تھا اس میں، جب بھی ہم پڑھیں گے کہ غالباً میرے اندازے میں یہ آخری ڈاؤن فال ہے۔ اب آئندہ اللہ تعالیٰ کوئی اور مسلمانوں کے اوپر، امت مسلمہ پر اب کوئی اور عذاب کا کوڑا نہیں برسائے گا، بلکہ ریوائول کا پروسیس جو شروع ہو چکا ہے اب وہ آگے بڑھے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیتیں تو آدمی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی آپٹیمزم، کبھی مایوسی کا پہلو۔ یہ میری تحریر جو ہے ایک آپٹیمسٹک جو ویو تھی اس میں لکھی گئی ہے۔ اس وقت میری کیفیت وہ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، ابھی ہماری صدا جو ہے وہ اپنے اس منطقی انتہا کو نہیں پہنچی ہے، نہ معلوم کدھر سے ابھی کوڑے برسیں گے، اگرچہ مستقبل بعید کے اعتبار سے وہ بہرحال اپنی جگہ پر طے ہے، اسلام کا گلوبل ڈومینیشن وہ ہو کر رہے گا۔